الحمد لله كفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا کیا اور مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا. یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور اللہ کی بڑی کریمی ہے. آپ سب حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے سامنے اب کچھ وقت کے بعد تھوڑی ہی مدت رہ چکی ہے، 1 دن یا 2 دن، کہ رمضان المبارک کا معینہ جو ہے یہ آنے والا ہے. تو اللہ کا بڑا خصوصی کرم اور اللہ کا بڑا خصوصی فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے صحت اور ایمان کے ساتھ ہمیں یہاں تک پہنچایا، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور رمضان کے اندر داخل فرما دے. تو محترم ناظرین کرام، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنین کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں. رمضان اسی لیے نام فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا مطلب ہے کہ گناہوں کو ختم کرنا، گناہوں کو بالکل ہی جڑ سے ختم فرما دینا، جلانا، اس کا مطلب ہے جلانا، گناہوں کو جلانا، گناہوں کو ختم فرمانا. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن پاک کی آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں، ایمان والوں سے، خصوصاً ایمان والوں سے فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو، ذرا ادھر متوجہ ہوئیں، ادھر میری طرف توجہ فرمائیں کہ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کی خشیت، ڈر، خشیت، تقوی، اتقوا اللہ، خشیت یعنی کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، انسان تقوی دار پرہیزگار بن جائے. رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خصوصی کرم فرمایا ہے کہ یہ رمضان بڑا ہی بہترین مہینہ ہے، یہ کمائی کا مہینہ ہے. 11 مہینے انسان طرح طرح کے گناہ کرتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے اور دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، دنیا کے اندر مگن ہے. آج یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے تاکہ پورے 11 مہینے کے اندر انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں اور دنیا کے دلدل میں پھنس کر اللہ سے دوری پیدا ہوئی تھی، تاکہ اس مہینے کے اندر، اس رمضان المبارک کے اندر وہ بندہ ایسے اعمال کرے جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائے ہیں، جن سے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے.
اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ کچھ ہی دنوں پر مشتمل ہے، یعنی 30 یا 29 دن کے اوپر مشتمل ہے. یہ بڑے مختصر سے دن ہیں. سارا سال 11 مہینے انسان کھاتا پیتا رہتا ہے، نفس کی پرورش کرتا ہے، نفس کو انسان پالتا ہے، نفس کے غلام بن چکے ہم. جو نفس ہمیں کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں. اگر یہ ایک مہینہ ہم نفس کی غلامی سے نکل جائیں گے، کیونکہ شیطان بھی اس مہینے کے اندر باندھ دیا ہے. اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. اب ہمارے سامنے کھلی شاہراہ ہے، کھلا راستہ ہے. اس راستے کے اندر چل کر، صراط المستقیم کے اندر چل کر اللہ کو راضی کرنے کا واحد ایک راستہ ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اس مہینے کی قدر کریں. اور اس کی قدر کیسے ہوگی کہ نفس تو چاہے گا کہ ہم روزہ نہ رکھیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو رمضان جلانے والا، جلسانے والا مہینہ، یعنی یہ گناہوں کو جلاتا ہے، جلساتا ہے. تو عرب ممالک کے اندر اس وقت جب یہ روزے فرض ہوئے ہیں، اس وقت وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے، وہاں کی تپش، وہاں کی گرمی بہت زیادہ سخت گرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی ریتیلی زمین خوب تپ جاتی ہے، خوب گرم ہو جاتی ہے، جس کے اوپر پاؤں رکھنا لامحال، وہاں پاؤں نہیں رکھ سکتا انسان. وہاں ایسی گرمی، ایسی جلسانے والی ہوائیں چلتی، مگر اللہ کے بندوں نے اللہ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کر کے، اللہ کے احکام کو اپنے دل سے مان کر اس کے اوپر عمل کیا اور اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی کر لیا. آج تو ہمارے پاس تمام سہولیات مہیا ہیں، ہمارے پاس فین چلتے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی ایسی آلات ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گرمی بھی مہیا کروا سکتے ہیں، سردی بھی مہیا کروا سکتے ہیں، ٹھنڈک بھی پہنچا سکتے ہیں. ہر طرح کے آلات، ایسی مشینیں ہمارے پاس مہیا ہیں. تو آج جتنی سہولت ایک انسان کے پاس ہے، ان سہولت کے اندر، ایسی دور کے اندر اگر ہم اپنے اللہ کو راضی کریں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کو اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ رمضان کا مہینہ تو تو نے ہمارے اوپر پیش فرمایا ہے، اب ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں، مسجدوں کے طرف رخ کریں، اللہ سے مانگیں. روزہ یعنی ایک روزہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے. یہ پیٹ کو ہم نے کھانا ڈالا ہے، پیٹ کے اندر منہ بند کر دیا صبح صادق سے لے کے تاکہ غروب آفتاب تک. یہ روزہ نہیں. روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ انسان کے دل کا بھی ہے، روزہ انسان کے دماغ کا بھی ہے، روزہ انسان کی شرمگاہ کا بھی ہے. یہ مجموعہ جو ہے، یہ چند انسان کے اعضاء جو ہیں، یہ جو مجموعہ ہے، اعضاء کا مجموعہ، ان سب کا روزہ ہے. اس لیے کہ غیبت سے بچیں، غیبت نہ کریں، غیبت نہ سنیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو برائی سے بچائیں. شیطان بند ہو چکا ہے، اب تو اپنے نفس کا دخل ہے، ٹھیک ہے. اور زبان سے کسی کو برا بلا نہ کہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، غصہ نہ ہو کسی کی طرف، غصہ نہ ہو جائیں، اس کو غصے میں نہ بولیں، اس کو ایسی تکلیف زبان کے ذریعے سے تکلیف نہ دیں، اعضاء تکلیف نہ دیں، اس کو نہ پہنچائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں. اور اگر کسی کے ساتھ آپ کی رنجش ہے، کوئی دل دکھایا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو چاہیے کہ جیسے انسان حج پہ جاتا ہے تو اس سے معافی مانگتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، میں حج کرنے. تو حج یہ 5ویں شرط ہے، 5واں رکن ہے حج کا. پہلا کلمہ ہے، دوسری نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ ہر ایک کو یہ چاہیے
کہ بھائی اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے، رنجش ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے بھائی اسے معاف کرے، اس سے معافی مانگے کہ میرا رمضان ہے، کہ رمضان کے اندر مجھے اللہ کے یہاں حضور اپنے اعمال پیش کرنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال اٹک جائے، میرا دن بھر کا بھوکا رہنا وہاں اٹک جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری نمازیں اٹک جائیں، میرے اعمال اٹک جائیں، میرے قرآن کی تلاوت اٹک جائے، میری تراویح اٹک جائے، میری تمام جتنی بھی میں نے وہاں اللہ کے یہاں پر جو بھی عمل کیے ہیں وہ اٹک جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔